ایک وصیت کی تعمیل 12ویں جماعت کے نصاب میں یہ سبق شامل ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک خاکہ ہے۔ اس کے مصنف فرحت اللہ بیگ ہیں۔ فرحت اللہ بیگ دہلی کے محلہ چوڑی والا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی پھپھی حسن جہاں بیگم نے کی۔ فرحت کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے سینٹ اسٹیفنز کالج سے BA کیا۔ شعر و شاعری کا شوق طالب علمی کے زمانے میں پیدا ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کو ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنی 64 سالہ زندگی میں 40 سال حیدرآباد میں گزارے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزی تسلط کے بعد دہلی شہر تہذیبی لحاظ سے عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ فرحت جب بھی دلی آتے اس میں انہیں نت نئی تبدیلیاں نظر آتیں۔ فرحت پرانی تہذیب کے دل دادا تھے۔ انہیں یہ تبدیلیاں گراں گزرتیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرحت نے اپنی تحریروں میں پرانی تہذیب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزاح نگار کی حیثیت سے فرحت اللہ بیگ کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی تحریریں خوش طبعی اور ظرافت کا نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان خاکوں میں ممدوح کی بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے حقیقی واقعات اور ممدوح کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں غیر جانبداری سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا اسلوب گنجلک اور بوجھل نہیں۔ ان کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ دلی کی ٹکسالی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا۔ انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت حاصل تھی۔ وہ گنجلک، مشکل، ادک اور نامانوس الفاظ کے استعمال کو نامناسب سمجھتے تھے۔ زبان سیکھنے کے لیے ایسے حضرات کی کتاب پڑھنا مفید ہے۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون ایک وصیت کی تعمیل ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت سے لیا گیا ہے۔ اس میں مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم ایک عجیب آدمی تھے۔ ان کی مثال ایک نگینے کی مانند تھی۔ شہرت بھی آج کل کسی کو راس نہیں آتی۔ ادھر آدمی مشہور ہوا، ادھر قضا کا نشانہ بنا۔ عظمت اللہ خان بھی اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین بھی اسی طرح رخصت ہوئے۔ اب معلوم نہیں کس کی باری ہے۔ میں مدت سے حیدرآباد میں مقیم ہوں اور مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آخری ملاقات ہوئی بھی تو آخری زمانے میں ہوئی۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق نے مجھے اورنگ آباد بلایا تو ریلوے اسٹیشن پر مولوی وحید الدین سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی گلے سے لگایا اور کہا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون پڑھا مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ گھر آنے کا موقع نہ ملا، قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا۔ مجھے مولوی نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ انہیں تم جیسا شاگرد ملا۔ مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہمیں کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ میرے ساتھ ریل میں سوار ہو گئے۔ ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی۔ نہ خود سوئے اور نہ سونے دیا۔ باتوں باتوں میں صبح کر دی۔ اپنے حالات زندگی، علمی کارنامے بیان کیے، شعر و شاعری کی، دوسروں کی برائیاں اور اپنی تعریفیں کیں۔ غرض صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی۔ گھنٹے بعد پھر بیدار ہو گئے اور پھر وہی علمی مباحث شروع ہوئے۔ ان میں ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا، لیکن یہ ظرافت کبھی کبھی رقاقت کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ کسی کو برا بھلا کہنے پر آتے تو یہ نہ دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اکثر مولوی صاحب سے ناراض ہو جاتے تھے۔ لوگ ان کی علمیت اور ذہانت کی تعریف کرتے تھے، لیکن ان کے مزاج پر سب شکوہ کناں تھے۔ دراصل مولوی صاحب نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا مزاج ایسا تھا۔
انہوں نے تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، اس لیے جب نااہلوں کو آرام و آسائش میں دیکھتے تو ان کے زخم ہرے ہو جاتے اور وہ بے نقص سناتے۔ جتنی ان کی نگاہ وسیع تھی اتنا ہی ان کا دل تنگ تھا، جتنی قلم میں روانی تھی اتنی ہی مٹھی بند تھی۔ میں ان کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب، آپ کی کفایت شعاری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وہ واقعی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دارالترجمہ سے بھی بہت کچھ مل جاتا تھا مگر خرچ نہ کرتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی اچھی خاصی جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ اورنگ آباد پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے مولوی صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ دوسرے روز ان کا لیکچر تھا لیکن طبیعت صاف نہیں تھی، پھر بھی انہیں جوش آ گیا۔ جب وہ بولنے پر آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ الفاظ کا ایک دریا ہے جو عمڈہ چلا آ رہا ہے۔ اب تک تو وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لیکچر دینے والوں کو سنا لیکن ان جیسا مؤثر کوئی نہیں گزرا۔ آخری زمانے میں سر سید اپنے لیکچر انہی سے پڑھوایا کرتے تھے۔ اسی جلسے میں 100 سال پرانا دہلی کا ایک مشاعرہ سٹیج کیا گیا تھا۔ سٹیج کا انتظام مولوی عبدالحق نے مجھے سونپ دیا۔ جب تک سٹیج کو مشاعرے کے لیے تیار ہونا تھا مجھے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے تقریر کرنا پڑی۔ میں نے مولوی کریم الدین صاحب کا ذکر مزاحیہ پیرائے میں کرنا شروع کیا۔ دوران تقریر لاشعوری طور پر میرے ہاتھ کا اشارہ کئی بار مولوی وحید الدین کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے مولوی کریم الدین کو مولوی وحید الدین کا والد سمجھ لیا اور ہر شخص نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ جس سے وہ زچ ہو گئے۔ مشاعرے کے بعد مجھے دیکھتے ہی مجھ پر برس پڑے۔ میں نے بڑی مشکل سے مولوی صاحب کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرا ان کے ہاں آنا جانا بہت ہو گیا تھا۔ جب بھی کچھ لکھتا پہلے انہیں جا کر سناتا، وہ خوش ہوتے اور تعریف کر کے دل بڑھاتے۔ وہ بہت بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے، گھر میں برتن نہیں تھے، معلوم نہیں گھر میں کون کھانا پکاتا تھا، صرف چائے پر گزر تھی۔ ادھر ادھر سے کھا پی کر گزارا کر لیتے تھے۔ بان کی چارپائی پر سارا دن پڑے رہتے تھے۔ بان کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی۔ انہیں میٹھے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے دوست یا کوئی شاگرد انہیں مٹھائی پہنچاتا ہی رہتا تھا۔ مٹھائی کی ٹوکریوں میں جو کاغذ آتے انہیں صاف کر کے جمع کر لیتے۔ خط یا غزلیں جو کچھ بھی لکھنا ہوتا انہی پر لکھتے تھے۔ مولوی عبدالحق کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ ہر لفظ پر ثبوت کے طور پر کسی بڑے شاعر کا شعر پیش کر دیتے تھے۔ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی اصطلاحات پر حاوی تھے۔ بلا کا حافظہ تھا، ایک بار کوئی لفظ سن لیتے تو انہیں یاد ہو جاتا۔ عربی فارسی میں اچھی دسترس تھی مگر اردو ان کا خاص میدان تھا۔ ان کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کو مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا بہت مشکل ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے نامور خاکہ نگار اور مزاح نگار ہیں۔ ان کی تحریریں خوش طبعی اور ظرافت کا بہترین نمونہ ہے۔ خاکہ نگاری میں وہ ممدوح کی تعریف میں مبالغہ آرائی کے بجائے حقیقی واقعات بیان کرتے ہیں اور ممدوح کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں پر غیر جانبداری سے تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک وصیت کی تعمیل مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ ہے، اور مولوی صاحب سر سید کے سیکریٹری تھے اور جامعہ عثمانیہ میں اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ اس سبق کا خلاصہ سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے طلبہ کچھ اشارات کی مدد لے سکتے ہیں، جیسے نمبر 1، مولوی وحید الدین سلیم ایک نگینے کی مانند تھے۔ 2، شہرت کے ساتھ ہی قضا کا نشانہ بننا۔ 3، مولوی وحید الدین سلیم کے ساتھ ملاقات اور ریل کا سفر۔ 4، ظرافت، رقاقت، ذہانت۔ 5، کنجوسی کی حد تک کفایت شعاری۔ 6، ناسازی طبع کے باوجود مؤثر لیکچر۔ 7، کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ 8، مولوی صاحب کے گھر کی حالت اور ان کا رہن سہن۔ 9،
اصطلاحات وضع کرنے میں مہارت۔ جب کسی شخصیت کا خاکہ لکھا جاتا ہے تو اس کا حلیہ، لباس، انداز و اطوار، طور طریقے، خوبیاں، خامیاں، سب کچھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایک شخصیت کا تعارف ہو جائے۔ فرحت اللہ بیگ نے بھی وحید الدین سلیم صاحب کا حلیہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کا متوسط قد تھا، بھاری گٹیلا بدن، کالی رنگت، چھوٹی سفید گول داڑھی، شرعی سفید پاجامہ اور کشمیری شیروانی پہنے ہوئے تھے، سر پر انابی ترکی ٹوپی تھی۔ یہ اس وقت جب وہ ان سے پہلی بار ریلوے اسٹیشن پر ملے تو انہوں نے اس وقت کا حلیہ ان کا بیان کیا ہے۔ اسی طرح کچھ خامیاں بھی بیان کی ہیں، جیسے ان کی ظرافت اکثر اوقات تضحیک کی صورت اپنا لیتی تھی۔ اگر کسی کی تعریف کرنا مقصود ہوتا تو زمین و آسمان ایک کر دیتے، اور اگر کسی کے خلاف بولتے تو یہ تک یاد نہ رہتا کہ کیا بول رہا ہوں۔ زندگی کی تلخیوں نے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر کی حالت بھی بیان کی ہے کہ ان کے گھر میں بان کی چارپائیاں، میلی کچیلی رضائیاں اور کچھ خراب برتن تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات کا کچھ مناسب انتظام نہ تھا۔ اگر کچھ لکھنے بیٹھتے تو مٹھائی کے ڈبوں سے کاغذ پھاڑ کر اس پر لکھتے۔ مصنف نے مولوی صاحب کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں کہ وہ اردو ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ عربی اور فارسی پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے، جبکہ انگریزی اصطلاحات پر انہیں عبور حاصل تھا۔ وہ حقیقت میں ایک علم دوست اور بہترین شخصیت کے حامل تھے۔ لہٰذا مصنف یہ بات وثوق سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب جیسی شخصیت ملنا ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہے، کیونکہ جو خوبیاں ان میں موجود تھیں وہ مصنف کو کسی اور کے ہاں نظر نہ آئیں۔